راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں ایک مصیبت زدہ جوڑا آیا. وہ آ کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا. میرے ساتھ اس وقت مہمان تھے. نوجوان لڑکی جو اس نوجوان لڑکی کے ساتھ تھی، اس نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی. جو محسوس ہوتا تھا کہ 2 راتوں سے یا 3 راتوں سے وہ بچی سو نہیں سکی. اور وہ انہوں نے کھانے کا جب آرڈر دیا تو وہ بچی اسی ٹیبل پر لیٹ گئی. مہمانوں سے فارغ ہو کر میں ان کی ٹیبل پر گیا، بات چیت کی تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان جو ہیں وہ گھر سے بھاگے ہوئے ہیں. تو یہ کنڈیشن، یہ کیفیت کیمرہ جو ہے وہ بتانے سے قاصر ہوتا ہے. اس وقت خوف کی کیا حالت ہوتی ہے. انسان اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے کیونکہ یہ انتہائی قدم ہے. جب کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے. اب واپسی جانا موت ہے. اس طرح کے خیالات، اس طرح کی باتیں پھر ذہن میں گردش کرتی ہیں تو پھر اپنے سائے سے بھی خوف آتا ہے. کافی دیر گفتگو کے بعد میں انہیں اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ اپنے اپنے والدین سے گفتگو کریں، ان سے بات کریں تاکہ پتہ چلے کہ ان کی کیا حالت ہے. دونوں کے پاس موبائل سوئچ آف تھے. انہوں نے آن کیے تو جیسے ہی آن کیے چند لمحوں کے بعد ہی اس پر کالز آنا شروع ہو گئے. یقیناً یہ ان کے خاندان والوں کی کالز تھی. جب انہوں نے اپنے گھر پہ رابطہ کیا تو انتہائی دردناک صورتحال ہوتی ہے، انتہائی کربناک صورتحال ہوتی ہے. خصوصاً والدین کے لیے اس درد کو برداشت کرنا، اس ظلم کو برداشت کرنے کی سخت اکثر نہیں ہوتی. ہوا کیا کہ وہ جب انہوں نے جب بات کی تو وہ قائل ان کی باتوں پر ہو نہیں رہے تھے. میں نے گفتگو کی ان کے والدین سے، پہلے لڑکے کے باپ سے بات کی، پھر لڑکی کے گھر والوں سے، بھائی تھا شاید، اس سے بات کی. تو واپس یعنی وہ جانے پر آمادہ ہو گئے اور میرے خیال میں وہ واپس چلے گئے. بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک واقعہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے شہروں سے لے کر دیہاتوں تک، ہمارے محلوں تک پھیلے ہوئے واقعات ہیں. ہر دوسرا واقعہ ہوتا ہے کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی، اور لڑکی گھر سے بھاگ گئی کی تہمت یہ اس لڑکی کے ساتھ تعمر رہتی. وہ بچوں کی نانی اور دادی بھی بن جائے پھر بھی لوگ اس کو اسی گالی سے تعبیر کرتے ہیں، اسی گالی سے اس کو یاد کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے ساتھ بھاگ گئی تھی. اب وہ جس کے ساتھ بھاگ گئی تھی، آیا کہ وہاں اس کی زندگی چلی نہیں چلی، اس کے ساتھ اس کا سفر رہا نہیں رہا، یعنی طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی، دوسرا گھر بسانا پڑا، اس طرح کے معاملات. لیکن پھر بھی وہ لوگ اسی نام سے یاد کرتے ہیں. کوئی اشاروں کی نایوں سے لڑکی کو اسی نام سے یاد کرتا ہے کہ فلاں کے ساتھ یہ بھاگ گئی تھی، اور کوئی سیدھا کہہ دیتا ہے کہ آپ تو فلاں کے ساتھ بھاگ گئی تھی. یہ کتنی بڑی گالی ہے یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب لڑکی گھر سے باہر قدم رکھ لیتی ہے. اس سے پہلے تو وہ اسے معاملات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارا جو ڈرامہ کلچر ہے، ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ یہ باتیں بتانے کا قائل ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں اشتہارات نہیں ملتے. تو میڈیا تو وہ چیزیں دکھائے گا جس میں اشتہارات ملے، کوئی پیسہ ویسا آئے. اگر میڈیا نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ لڑکی جب گھر سے بھاگ جاتی ہے تو والدین کی کیا حالت ہوتی ہے، ایک خاندان کی کیا حالت ہوتی ہے، پھر تو کوئی بھی اس کلچر کو اپنانے کا خیال تصور بھی نہیں کرے گا کہ کوئی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی کہانی ہوگی. لیکن ان چیزوں کو چھپا دیا جاتا ہے، تبھی جا کر ایک معاشرے میں اتنا بڑا بگاڑ لایا جاتا ہے کہ 2 خاندان آپس میں دشمنیاں کر لیتے ہیں، 2 خاندانوں کی آپس میں تلخیاں ہوتی ہیں، 2 خاندان پریشان ہوتے ہیں، 2 خاندان کچہریوں میں، تھانوں میں دھکے کھاتے ہیں. کس کے لیے؟ وہ جو لڑکی نے اور لڑکے نے انتہائی قدم اٹھایا اس کے لیے. کیوں اٹھایا جاتا ہے یہ قدم؟ یہ ہمارے ماں باپ مان نہیں رہے تھے. یہ کون سا طریقہ ہے، کون سا انداز ہے والدین کو ایک جائز، میں تو جائز سمجھتا ہوں، جائز خواہش کے لیے منانے کا. آپ دیگر راستے اختیار کر سکتے تھے، اپنے والدین کو قائل کر سکتے تھے، لیکن یہ انتہائی قدم ہی کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟
لڑکوں نوجوانوں کی بات اگر کی جائے تو ان کے لیے تو یہی ہے کہ اگر وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی بہن بھی کسی کے ساتھ بھاگ جائے اور ساری زندگی پھر اسی نام سے اسے یاد کیا جاتا رہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے. لیکن اگر ضمیر زندہ ہو، مر نہ چکا ہو، تو میرے خیال میں کوئی نوجوان لڑکا بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن کسی کے ساتھ بھاگ جائے، اگرچہ وہ بھاگ کر واپس آ جائے، واپس آ کر خلا ہو جائے، طلاق ہو جائے، دوسرا گھر بس جائے، یہ سارے معاملات کچھ ان میں سے کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس بچی کے ساتھ ساری زندگی یہ نام چلتا رہے گا کہ یہ بھاگ گئی تھی گھر سے، یہ اچھی عورت نہیں ہے، یہ اچھی لڑکی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ چلتی رہیں. ذرا سے کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تو آپس میں انہوں نے سب سے پہلے یہی تانا دینا ہے کہ وہ تو فلاں کے ساتھ بھاگ گئی تھی. کتنی بڑی گالی ہے ایک عورت کے لیے یہ، اس کا اندازہ ایک عورت ہی کر سکتی ہے کہ وہ گالی پھر اس کے قبر تک اس کے ساتھ ہو، قبر میں جانے تک اس کے ساتھ ہو. بلکہ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں مر جانے کے بعد بھی لوگ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ فلاں جو مر گئی وہ فلاں کے ساتھ بات ہوئی تھی. یعنی یہاں تک بھی لوگوں کی زبان درازیاں ہیں. تو کیوں انتہائی قدم اٹھایا جاتا ہے اور کب تک اس بگاڑ کو روکنے میں ہماری محراب و مسجد کام نہیں کرے گی؟ کب تک ہمارے موٹیویشنل اسپیکر اس پر بات نہیں کریں گے؟ کب تک لوگوں کی اس طرح زندگی اجیرن بنتی رہے گی؟ خصوصاً خواتین کی. اب دیکھیں اس بچی کی جو کیفیت تھی کہ وہ 2 راتوں سے یا 3 راتوں سے سو نہیں سکی اور کس اذیت میں وہ مبتلا تھی. نہ وہ گھر جا سکتی ہے، نہ اس کا کوئی گھر ہے. وہ یوں سمجھ لیں کھانا آرڈر کرنا ایک بہانہ تھا، چند لمحے کہیں پناہ حاصل کرنا یہ مقصد تھا. اب یہ آپ سوچ لیں کہ سایہ بھی میسر نہ ہو، صرف سائے کے لیے آپ کسی ہوٹل کا سہارا لیں، کسی ایسی سرائے کا سہارا لیں، تو اس اذیت کو، اس درد کو کون سا کیمرہ ہے دنیا کا جو کور کرے گا، جو فلمائے گا؟ اگرچہ کیمروں میں تو ہو سکتا ہے صلاحیت آ بھی جائے، لیکن لوگوں میں صلاحیت کب آئے گی کہ وہ اس درد کو بیان کریں جو 2 خاندانوں کو محسوس ہوتا ہے. اس طرح کے واقعے کے بعد 2 خاندان کس طرح سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے قانونی چارہ جوئی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سارے معاملات کیے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے آپ کا لڑکا میری لڑکی بگا کے لے گیا، وہ کہتا ہے آپ کی لڑکی میرا لڑکا بگا کے لے گئی. تو مفت کی لڑائیاں، مفت کے فساد ہوتے. غلطی کنہوں نے کی ہے؟ کیا 2 خاندانوں کی غلطی ہے؟ غلطی نوجوانوں کی ہے جو گھر سے بھاگ گئے. اور لڑ کون رہا ہے، پس کون رہا ہے اس سارے معاملات میں؟ والدین پس رہے ہیں، بھائی پس رہے ہیں، دیگر عزیز و اقارب پس رہے ہیں. تو کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ اگر نوجوان بچیوں کو اس درد کے بارے میں بتایا جائے، اس اذیت ناک کیفیت کے بارے میں بتایا جائے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایک بچہ بھی انتہائی قدم نہیں اٹھائے گا. لیکن چونکہ ہمارے ڈرامہ اور فلموں میں یہی ہوتا ہے کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے تو واپس آ جاتی ہے، معافی تلافی ہو گئی، بات ختم. تو لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا، نوجوانوں کو، کہ یہ انتہائی کتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں، کتنا اذیت ناک رستہ ہے. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ اس رستے پر چل نکلتے ہیں. اور جب چل نکلتے ہیں، جو لوگ اس رستے پر چل نکلے اور کوئی بھی ان کے ساتھ واقعہ معاملہ، وہ ان سے پوچھ لیں کہاں ان کو ٹھکانہ ملتا ہے، کہاں ان کو پناہ ملتی ہے. میں نے شروع میں آپ کے سامنے بتایا آپ کو کہ اپنے سائے سے خوف آتا ہے، دوسروں کو تو چھوڑیں. تو ایسے واقعات نہ ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو، خصوصاً بچیوں کو، اس بارے میں بتایا جائے کہ یہ کتنی بڑی گالی ہے، یہ کتنی بڑی تہمت ہے. ایک بچی کے سر ہی نہیں، پورے خاندان کے سر. لڑکا، ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ لڑکے کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتا ہے. وہ تو دوسری زندگی بسا لے گا،
لوگ بھول جائیں گے. لیکن لڑکی اگر کہیں اور بھی گھر بساتی ہے تو بھی یہ تہمت اس کا پیچھا کرتی ہے, اور اگر اسی گھر میں اپنے آپ کو جس طرح سے بھی ہے وہ مینج کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ چلے جو بھی کیا تھا میں نے خود کیا تھا, اس کی ذمہ دار چونکہ میں ہوں, اب میں خود اس کو جو ہے اسی زندگی کو چلاؤں گی, تو وہاں بھی تو تہمت موجود ہوتی ہے. ذرا سی کوئی بات ہوئی وہ تہمت دوبارہ سے ایک دوسرے کو دی جاتی ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.